محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہاشم خان جاتے ہوئے عمران کو کہہ گیا کہ وہ پارکنگ لاٹ میں ایک گاڑی میں موجود ہوگا۔ عمران اس کے بعد پلنگ پر لیٹ کر کچھ دیر ایک فلمی رسالہ پڑھتا رہا، پھر سو گیا۔ دوسرے دن ناشتے کے وقت اسکندر علی آ گیا۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ اسکندر علی کہنے لگا، ہاشم خان گاڑی لے کر مراد خان کی طرف گیا ہے۔ مراد خان نے پارکنگ لاٹ میں ٹیلی فون کر کے اسے بلایا تھا۔ میرا خیال ہے رات والی تصویریں ڈیولپ ہو گئی ہیں۔ مراد خان تصویریں لا رہا ہوگا۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ اسکندر علی کمرے میں ہی عمران کے ساتھ بیٹھا اس روز کے اخبارات دیکھ رہا تھا کہ مراد خان آ گیا۔ وہ حسب معمول وجے واڑہ کے مراٹھی کاروباری سیٹھوں کے لباس میں تھا۔ وہ اسی بیس میں آیا کرتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ پڑے کہ وہ بار بار عمران سے ملنے کیوں آتا ہے۔ مراد خان عمران کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسکندر علی نے دروازہ ذرا سا کھول کر باہر کوریڈور میں جھانک کر دیکھا اور پھر دروازہ بند کر کے وہ بھی مراد خان اور عمران کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مراد خان نے جیب سے لفافہ نکالتے ہوئے کہا، تمہاری رات کی اتاری ہوئی تصویریں ڈیولپ ہو کر آ گئی ہیں۔ عمران نے پوچھا، رزلٹ خراب تو نہیں آئے؟ مراد خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کانتی لال کو ضرورت کے وقت بلیک میل کرنے کے لیے اتنا رزلٹ ہی کافی ہے۔ اور اس نے لفافے میں سے 10-12 درمیانے سائز کی رنگین فوٹو نکال کر عمران کے سامنے رکھ دی۔ ساری تصویریں صاف اور واضح تھیں، صرف 2 تصویریں ذرا دھندلی تھیں۔ باقی کی ہر تصویر میں کانتی لال اور دیوداسی بالکل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ عمران کہنے لگا، میرا خیال تھا کہ میں نے بیڈ روم کے دروازے کے سوراخ میں سے تصویریں اتاری ہیں، رزلٹ ٹھیک نہیں آئیں گے، لیکن یہ تو بڑی صاف تصویریں ہیں۔ مراد خان بولا، یہ اس کیمرے کا کمال ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اس کی 4 کاپیاں نکلوا کر اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ ایک کاپی تمہیں دے دی ہے، اگر تم چاہو تو ان تصویروں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ عمران کچھ دیر سوچ کر بولا، نہیں مراد خان، میرا خیال ہے کہ ابھی ان تصویروں کو میرے پاس رکھنا ٹھیک نہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو میں تم سے منگوا لوں گا۔ انہیں تم اپنے پاس ہی رکھو تو بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ تم انہیں اپنے پاس نہ رکھو، مراد خان نے کہا۔ کیپسول کے صفوف کے بارے میں ایک بات بہت ضروری ہے جو تمہیں یاد رکھنی ہوگی۔ وہ کیا؟ عمران نے پوچھا۔ مراد خان نے کہا، جب تم کانتی لال کو شراب کے ذریعے کیپسول کا صفوف پلا چکو تو کانتی لال کو تم نے بار بار یہی بات کہنی ہوگی کہ تم صرف اس ڈر سے بھارت میں آٹو مینوفیکچرنگ کا کارخانہ نہیں لگا رہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے اور دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ جیسے جیسے تم محسوس کرو کہ صفوف کا اثر زیادہ ہو رہا ہے، تم نے لائن بدل کر ڈائریکٹ بات شروع کر دینی ہوگی۔ تم کانتی لال کو کہو گے کہ بھارت کے پاس پاکستان کے مقابلے میں ایٹمی طاقت بہت کم ہے اور بھارت ایٹمی طاقت میں پاکستان سے کمزور ہے۔ صفوف کے اثرات کی وجہ سے کانتی لال پر اس بات کا شدید رد عمل ہوگا اور اس کا ذہن مزید مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد تم موقع محل کو دیکھ کر بات کو آگے بڑھاؤ گے۔ میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہوگے۔ میں سمجھ گیا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ اس کے بعد مراد خان چلا گیا۔ اسکندر علی عمران کے پاس ہی رہا۔ اب عمران کو ایک بار پھر کانتی لال کے فون کے انتظار کا مرحلہ درپیش تھا۔ یہ انتظار 1 دن کا بھی ہو سکتا تھا، 2 دن کا اور 1 ہفتے کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن شراب اور دیوداسی کا لالچ ایسا تھا کہ عمران کو یقین تھا کہ کانتی لال زیادہ دیر انہیں انتظار نہیں کرائے گا۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ 2 دن کانتی لال نے شاید بڑی مشکل سے گزارے اور تیسرے دن عمران کو فون کر دیا۔ فون پر کانتی لال کی آواز سن کر عمران خوش ہو گیا۔ اس وقت اسکندر علی اس کے پاس نہیں تھا، وہ کمرے میں اکیلا ہی تھا۔ اس نے کانتی لال سے کہا، کانتی لال جی آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے ٹیلی فون کا انتظار ہی کرتا رہا۔ آپ نے مجھے اپنا نمبر نہیں دیا، ورنہ میں خود آپ کو فون کر کے بتاتا کہ آپ کی پسند کی شے میرے پاس آ گئی ہے۔ دوسری طرف سے کانتی لال کی آواز آئی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بس میں کام میں مصروف رہا جس کی وجہ سے آپ کو فون نہ کر سکا۔ فرمائیے میں کب حاضر ہو جاؤں؟ عمران نے کہا، میری طرف سے آج رات کو ہی آ جائیں، کھانا بھی میرے ساتھ ہی کھائیں، باقی سب بندوبست ہو جائے گا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، بس آپ تشریف لے آئیں، آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرے گا۔ میرا بھی یہاں اب 1 ہفتے کا قیام ہی ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے میں واپس قطر چلا جاؤں۔ کانتی لال نے کہا، میں رات کو ٹھیک 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ اور کانتی لال نے فون بند کر دیا۔ اس کے فون بند کرتے ہی عمران نے نیچے پارکنگ لاٹ میں فون کر دیا۔ ہوٹل میں جہاں عمارت کے نیچے گاڑیاں کھڑی رہتی تھی وہاں ایک نیچے ٹیلی فون بوتھ تھا جہاں 24 گھنٹے ایک آدمی ٹیلی فون سننے کے لیے موجود رہتا تھا۔ اس کو گاڑی کا نمبر بتا کر گاڑی کا مالک ڈرائیور کو بلا لیتا تھا۔ عمران نے ٹیلی فون بوتھ کے ڈیوٹی افسر کو اپنی پرائیویٹ ٹیکسی کا نمبر بتا کر کہا کہ میرے ڈرائیور کو اوپر بھیج دیں۔ تھوڑی دیر میں ہاشم خان اوپر آ گیا۔ عمران نے اس سے اسکندر علی کا پوچھا۔ ہاشم خان نے کہا، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ عمران نے ہاشم خان کو بتایا کہ ابھی کانتی لال کا فون آیا ہے، وہ رات کو آ رہا ہے، تم فوراً مراد خان کو جا کر خبر کر دو۔
ہاشم خان اسی وقت چلا گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد وہ مراد خان کو لے کر آ گیا۔ مراد خان مسکرا رہا تھا، کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ کانتی لال زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ شراب اور دیوداسی کا لالچ اسے بڑی جلدی اس طرف کھینچ لائے گا۔ پھر بھی آدمی بڑا ہوشیار ہے، اس نے 2 دن لگا دیے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مراد خان اور ہاشم دونوں عمران کے سامنے بیٹھ گئے۔ عمران نے کہا، وہ رات کے 9 بجے آ رہا ہے۔ مراد خان بولا، اس کا ہمیشہ سے تھوڑی بہت تفریح کرنے کا یہی وقت ہوتا ہے۔ بس تم بڑے ہوشیار رہنا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ابھی بتا دو، کیونکہ یہ ہمارے منصوبے کا بڑا اہم مرحلہ ہے اور ہمارے سامنے منصوبے کی کامیابی کا دار و مدار اسی آخری مرحلے پر ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر تم نے ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لیا تو ہم نیوکلیئر میٹیریل کے خفیہ کوڈ نمبر معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمران کسی سوچ میں تھا۔ جب مراد خان نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے تو عمران نے کہا، مجھے صرف ایک بات تھوڑا سا پریشان کر رہی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ مراد خان نے پوچھا۔ عمران کہنے لگا، بات یہ ہے کہ کانتی لال 9 بجے میرے پاس آ جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر شراب پیے۔ آج کوئی دیوداسی تو آ نہیں رہی، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پاس بیٹھ کر شراب کی بوتل نہ کھولے۔ مراد خان نے کہا، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ شراب نہیں پیتا تو نہ پیے، اسے شراب کی بوتل بے شک اپنے ساتھ لے جانے دو۔ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو کھائے گا ہی۔ تم کسی بہانے اس کے پانی کے گلاس میں یہ کیپسول کا تھوڑا سا سفوف ملا کر اسے پلا سکتے ہو۔ عمران بولا، لیکن سفوف پینے کے بعد کیا وہ تمام باتیں اگل سکے گا جن کی ہمیں ضرورت ہے؟ مراد خان نے جواب دیا، یہ کام سفوف خود کرے گا۔ میں نے اس سفوف کا تجربہ کر کے دیکھا ہوا ہے۔ اس کے پینے کے بعد کانتی لال پر ایک قسم کی غنودگی اور خود فراموشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ یہ کیفیت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو ہائپنوٹائز کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیفیت کانتی لال پر کم از کم 1 گھنٹے تک طاری رہے گی۔ اس دوران وہ بول رہا ہوگا مگر اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ آدمی ہوشیار اور ذہین ہے، ہو سکتا ہے 10-15 منٹ تک اس کا دماغ مزاحمت کرے، لیکن یقین کرو کہ اس کے بعد یہ مزاحمت بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کانتی لال کو بالکل یاد نہیں رہے گا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے اور کس کے سامنے بیٹھا ہے۔ عمران نے مراد خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور 1 گھنٹے کے بعد جب سفوف کا اثر ختم ہو جائے گا تو پھر کیا اسے خیال نہیں آئے گا کہ اس پر کیا حالت طاری تھی؟ کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے اسے کچھ پلا دیا تھا؟ مراد خان نے ہنس کر کہا، یہ سفوف ہمارے کسی دیسی یونانی دواخانے کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ یہ امریکہ کی جدید ترین خفیہ لیبارٹریز میں جدید ترین تجربات اور تحقیقات کے بعد تیار کی گئی ہے، اور اس کے نتائج ہماری خفیہ اطلاعات کے مطابق انتہائی کامیاب ثابت ہو رہے ہیں۔ بلکہ روس کی خفیہ ایجنسی KGB اس امریکی فارمولے کو چرانے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 1 گھنٹے بعد اس سفوف کا اثر ختم ہو جائے گا تو کانتی لال کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ 1 گھنٹے تک ایک خاص کیفیت کے زیر اثر رہا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ اس کی زندگی سے ایسے گزر جائے گا جیسے آدمی سو رہا ہو اور اسے کچھ خبر نہ ہو کہ وہ کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا۔ جب وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا تو یہی سمجھے گا کہ جیسے 1 سیکنڈ ہی گزرا ہے۔ اسے بالکل یاد نہیں رہے گا کہ تمہارے ساتھ اس نے کیا باتیں کی تھی۔ وہ یہی سمجھے گا کہ جیسے وہ بیٹھا تھا اب بھی ویسے ہی بیٹھا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ کانتی لال کی زندگی سے اس کو بتائے بغیر خاموشی سے گزر جائے گا۔ ویسے تم کوشش کرنا کہ وہ تمہارے پاس بیٹھ کر 1-2 پیگ وسکی کے ضرور پی لے، اس سے تمہارا کام مزید آسان ہو جائے گا۔ جہاں تک دیوداسی کا تعلق ہے، تم اسے کہہ سکتے ہو کہ دیوداسی کو اطلاع کر دی گئی ہے، بس آتی ہی ہوگی۔ دیوداسی کے خیال سے ہو سکتا ہے وہ 1-2 پیگ وسکی کی چڑھا لیں۔ یہ بات ہمارے حق میں جائے گی، کیونکہ دیوداسی کو ہم نہیں بلا سکتے، اس کی موجودگی میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور تم سے پوچھے گا کہ دیوداسی کیوں نہیں آ رہی۔ تم اسے کسی نہ کسی بہانے ٹرخاتے جانا اور آخر میں کہہ دینا کہ اسے کوئی کام پڑ گیا ہوگا۔ کوئی اور سوال تمہارے ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہو۔ مراد خان نے عمران کو اتنا کچھ بتا دیا کہ اب عمران کے ذہن میں کوئی سوال باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہے میں اسے بڑی ذمہ داری سے کروں گا، باقی معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مراد خان نے کہا، شاباش، یاد رکھو اپنی ذمہ داریاں محنت اور دیانتداری سے پوری کر کے جو شخص انجام اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب میں جاتا ہوں، ہاشم خان نیچے گاڑی میں رہے گا، سکندر علی تمہارے پاس ہوگا، ایک کام سے گیا ہوا ہے واپس آ جائے گا۔ مراد خان اور ہاشم خان چلے گئے۔ اصل ڈرامہ اب شروع ہونے والا تھا۔ بڑی غیر یقینی اور نازک سی بنیاد تھی جس پر سارے ڈرامے کی عمارت کھڑی کی جا رہی تھی۔ کسی وقت عمران کو خیال آتا کہ یہ ڈرامہ شروع ہوتے ہی ناکام ہو جائے گا اور کانتی لال اس کو کچھ نہیں بتائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے عمران پر شک پڑ جائے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی بہانے اٹھ کر چلا جائے اور کبھی دکھائی نہ دے۔ مراد خان نے اگرچہ عمران کو کیپسول کے سفوف کی خاصیتوں کے بارے میں بڑی مبالغہ آرائی والی باتیں بتائی تھی، آخر وہ ایک معمولی سی دوائی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا کانتی لال کے مزاج پر کوئی اثر نہ ہو، کیونکہ بعض دوائیاں آدمی پر کوئی اثر نہیں کرتی،
لیکن اب ان حالات میں عمران کو اپنے مرحلے کو انجام تک پہنچانا تھا۔ دوسرا کوئی وسیلہ اس کے پاس نہیں تھا، دوسرا کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، کانتی لال کے آنے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ اس دوران سکندر علی آ کر اپنی رپورٹ دے گیا تھا اور اسے بتا گیا تھا کہ وہ نیچے پارکنگ میں ہاشم خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے، اس کی ضرورت پڑے تو اسے فون کر کے بلا لیا جائے۔ عمران ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ اگر اسے کوئی پل اڑانا ہوتا، کوئی فوجی گولہ بارود کا ذخیرہ اڑانا ہوتا یا دشمن کے ٹھکانے پر شب خون مارنا ہوتا تو اسے ذرا سی بھی پریشانی یا الجھن نہ ہوتی، مگر یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اسے جو مہم درپیش تھی اس میں زیرکی، چالاکی اور لومڑی ایسی عیاری کی ضرورت تھی جس کا عمران کو زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ لیکن آخر یہ ملکی سلامتی اور ملک کے استحکام کا معاملہ تھا اور اس کی خاطر عمران اپنی جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے بہت جلد اپنے آپ کو سنبھال لیا اور رات کے 9 بجے کے بعد پیش آنے والی مہم کو کامیابی سے سر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حسب عادت کانتی لال ٹھیک 9 بجے پہنچ گیا۔ اس نے بڑے نئے کپڑے پہن رکھے تھے، ہلکے نیلے رنگ کی ریشمی قمیض اور گہرے نسواری رنگ کی پتلون تھی۔ آج اس نے کوئی عطر بھی لگایا ہوا تھا۔ شاید اس رات دیوداسی نے اسے کہا ہوگا کہ تمہارے کپڑوں سے بو آ رہی ہے۔ سچ ہے، عورت آدمی کو بہت کچھ سکھاتی بھی ہے اور بہت کچھ سکھا سکھایا بلا بھی دیتی ہے۔ عمران نے حسب معمول بڑی گرمجوشی سے کانتی لال کا استقبال کیا۔ کانتی لال کو پورا یقین تھا کہ آج رات بھی دیوداسی آئی ہوئی ہوگی، چنانچہ وہ کپڑوں پر خوشبو لگانے کے علاوہ رجنی گندھا کے پھولوں کا دستہ بھی لایا تھا۔ سیٹھ جی، آپ میری جو سیوا کر رہے ہیں اسے میں کبھی نہیں بلا سکوں گا، مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کانتی لال کے اس جملے پر عمران نے اپنے دل میں کہا، تم میرے لیے جو کر سکتے ہو وہ تو میں آج رات تم سے کروا کر ہی رہوں گا۔ لیکن اوپر سے مسکراتے ہوئے کہا، کانتی لال جی، آپ اب ہمارے دوست ہی نہیں بلکہ ہمارے بھائی ہیں، آپ ایسی باتیں کر کے ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے ایک دوست کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، اس میں احسان کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کہیے میں آپ کے لیے کافی منگواؤں یا ٹھنڈا چلے گا؟ کانتی لال بڑے آرام سے آرام دہ صوفے میں دنس کر بیٹھ گیا تھا اور اس نے سگریٹ بھی سلگا لیا تھا۔ اب وہ اس ماحول میں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس ہوٹل کے کمرے میں وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ کانتی لال ایسے آدمی کے لیے اس سے زیادہ تحفظ کی ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا، اس وقت چائے پینے کو جی چاہتا ہے، چائے منگوا لیجیے۔ جیسے آپ کی مرضی مہاراج۔ عمران نے فوراً سروس کو فون کر کے 2 آدمیوں کی چائے کا آرڈر دے دیا۔ عمران فوراً اپنے بیڈ روم میں گیا اور وہاں سے امپورٹڈ وسکی کی بوتل نکال کر لے آیا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر کہنے لگا، کانتی لال جی، یہ آپ کا تحفہ میں نے کل ہی منگوا کر رکھ لیا تھا۔ اصل میں یہاں ایئرپورٹ پر ہماری فیملی کا ایک کزن کسٹم میں لگا ہوا ہے، اپنے پرسنل سیکرٹری کے ذریعے میں اسے منگوا لیتا ہوں۔ کانتی لال نے وسکی کی بوتل کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مزید رونق آ گئی۔ اس نے بوتل لے کر اس کے ڈبے کو چوما اور جلدی سے صوفے کے درمیان بچھی ہوئی کافی ٹیبل کے نیچے ایک طرف کر کے رکھ دی۔ چائے آ گئی، دونوں چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ اس خیال سے کہ کانتی لال جم کر بیٹھا رہے، عمران نے اس کی طرف ذرا سا جھک کر رازداری سے کہا، دیوداسی کو فون کر دیا گیا ہے، وہ 10 بجے تک پہنچ جائے گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں جلدی آ جاتی لیکن لندن سے میری ایک کزن آئی ہوئی ہے، اس کو ڈنر پارٹی دی ہے۔ کانتی لال یہ خوشخبری سن کر مزید خوش ہو گیا، کہنے لگا، یہ آپ نے تکلف کیوں کیا اگروال جی؟ عمران بولا، ارے کانتی بھائی، آپ نے پھر وہی بات کی، آپ میرے متر ہیں، ہمارے دوست ہی نہیں بلکہ بھائی ہیں، آپ کی سیوا کر کے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ پھر کانتی لال کو بھلانے کے لیے عمران نے کہا، کانتی بھائی، آپ نے معلوم نہیں دیوداسی راگنی موہرا پر کون سا جادو کر دیا ہے کہ وہ تو آپ کی دیوانی ہو گئی ہے۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ کانتی لال نے خوش ہو کر پوچھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عمران نے کہا، تو اور کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ آ جائے گی تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ فون پر مجھ سے کہنے لگی، اگروال جی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ آ رہے ہیں؟ پہلے بتاتے تو میں آج کی ڈنر پارٹی کینسل کر دیتی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم 10 بجے تک تو پہنچ ہی جاؤ گی۔ کہنے لگی کہ میں بڑی جلدی آ جاؤں گی۔ کانتی لال پھول کر کپا ہو رہا تھا۔ عورت مرد کی مردانگی یا اس کی بہادری کی تعریف کرے تو وہ واقعی پھول کر کپا ہو جاتا ہے۔ جب انہیں باتیں کرتے کرتے رات کے 9:45 بجے کا وقت ہو گیا تو عمران نے موقع کی نزاکت کے پیش نظر کانتی لال سے کہا، کانتی بھائی، دیوداسی تو اور آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے گی، اس دوران آپ ایک آدھ وسکی کا پیک لگا لیں، ذرا موڈ بن جائے گا، پھر آپ لوگوں کو کھانا بھی کھانا ہے۔ کانتی لال شاید خود ولایتی وسکی کی بوتل کھولنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ چونکہ اس جگہ اسے مکمل تحفظ کا احساس تھا، اس لیے اسے عمران کی یہ تجویز پسند آ گئی اور اس نے کافی ٹیبل کے نیچے سے وسکی کا ڈبہ نکال لیا۔ ڈبہ کھول کر اس نے وسکی کی بوتل نکال کر میز پر رکھ دی۔ عمران نے جلدی سے فریج میں سے کوکا کولا کی بوتل اور گلاس نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کانتی لال نے گلاس میں ایک سنگل پیک بنایا اور اس کا ایک گھونٹ بھر کر بولا، مہاراج، آپ کے لیے گندر دیوتاؤں سمان ہے۔ جس طرح آکاش پر گندر دیوتا سنگیت گاتے ہیں اور سوم رس پلاتے ہیں، آپ بھی ویسے ہی میرے لیے کر رہے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کانتی بھائی، مجھے شرمندہ نہ کریں،
عمران یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ کانتی لال نے وسکی پینی شروع کر دی تھی۔ اب اسے یقین تھا کہ اس کو دی گئی دوائی اپنا کام ضرور کرے گی۔ ابھی تک عمران کو مراد خان کی دی ہوئی CIA امریکہ کی خفیہ طور پر تیار کردہ کیپسول کے معجزاتی اثر کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ یہ تو اسے آگے چل کر معلوم ہوا کہ وہ کیا شے تھی۔ کانتی لال شراب نوشی میں جان بوجھ کر دیر لگا رہا تھا تاکہ دیوداسی آ جائے۔ ویسے بھی وہ شراب زیادہ نہیں پیتا تھا، دوسرے وہ کچھ گلاس دیوداسی کے ساتھ پینا چاہتا تھا، مگر دیوداسی ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی؟ اسے کیا معلوم تھا کہ دیوداسی کو اس رات نہیں آنا تھا؟ وہ عمران سے یہ کہتے ہوئے شرما رہا تھا کہ دیوداسی ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ آدمی تباً شرمیلا تھا، یہ سوچتا تھا کہ عمران یہ اگروال کیا خیال کرے گا۔ لیکن جب رات کے 10:15 بج گئے اور دیوداسی نہ آئی تو کانتی لال کے صبر کا پیمانہ چھلکنے لگا، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے شراب کے 2 گلاس چڑھا لیے تھے۔ آخر اس نے عمران سے پوچھ لیا، اگروال جی، دیوداسی نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ عمران بولا، مہاراج، اس نے اپنی کزن کو ڈنر پارٹی جو دے رکھی ہے، فکر نہ کریں 10-15 منٹ میں آ جائے گی، مگر آئے گی ضرور۔ وہ تو خود آپ سے ملنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ مزید 20-25 منٹ گزر گئے اور دیوداسی نہ آئی تو کانتی لال نے کسی قدر بےتاب سا ہو کر کہا، اگروال جی ذرا اس کو فون کر کے تو دیکھیں۔ عمران نے کہا، ابھی معلوم کیے دیتا ہوں، اس کا نمبر تو مجھے مل گیا تھا۔ عمران نے نیچے ہوٹل ایکسچینج کو ایک فرضی نمبر دے کر کہا، یہ نمبر ملا دیں۔ دوسرے لمحے ایکسچینج نے کہا، سر یہ نمبر غلط ہے، شاید آپ اصل نمبر بھول گئے ہیں۔ عمران نے کہا، اوکے اوکے، اور فون بند کر دیا۔ کانتی لال نے جلدی سے پوچھا، کیا کہہ رہی تھی راگنی جی؟ عمران نے کہا، اس کی کوئی ملازمہ بول رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی کزن کے ساتھ باہر گئی ہے، ابھی آ جائے گی۔ کانتی لال کے چہرے پر مایوسی سی چھانے لگی تھی۔ عمران نے اس کو اطمینان دلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں کانتی لال جی، وہ ضرور آئے گی چاہے رات کے 11 بج جائیں۔ کانتی لال نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے سیٹھ جی، مجھے فکر کرنے کی بلا کیا ضرورت ہے، نہیں آئے گی تو بے شک نہ آئے، میرے لیے یہ خوشی کیا کم ہے کہ آپ ایسے دوست کے پاس بیٹھا اعلیٰ سوم رس انجوائے کر رہا ہوں۔ کانتی لال کو ہلکی ہلکی چڑھنے لگی تھی۔ تیسرے گلاس کو آدھا ختم کرنے کے بعد کانتی لال پورے موڈ میں آ گیا تھا۔ اب وہ دیوداسی کو شاید بھول چکا تھا اور بڑی بے تکلفی کے ساتھ عمران کو اپنے جوانی کی عشق کی کہانیاں خوب بڑھ چڑھ کر سنانے لگا تھا۔ عمران نے محسوس کیا کہ اب ڈرامے کی کلائمیکس یعنی اس کے مشن کے عروج کا وقت آ گیا ہے۔ وہ موقع کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی کانتی لال اٹھ کر باتھ روم میں گیا، عمران بھی جلدی سے اٹھا، اپنے بیڈ روم میں گیا۔ کلوزٹ کے ایک خانے میں اس نے کیپسول کے صفوف کی 3 کے برابر مقدار کیپسول میں سے نکال کر ایک کاغذ میں لپیٹ کر وہاں رکھتی ہوئی تھی۔ اس نے کاغذ کی چھوٹی سی گولی اٹھائی اور الٹے قدموں ڈرائنگ روم میں واپس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کانتی لال ابھی تک باتھ روم میں ہی تھا۔ عمران نے فوراً جیب سے پڑیا نکال کر اس کا سفید رنگ کا صفوف کانتی لال کے گلاس میں ڈالا، کاغذ کی گولی بنا کر اپنی جیب میں رکھی اور گلاس کو 2-3 بار ہلا کر واپس میز پر رکھ دیا۔ اتنے میں باتھ روم کا دروازہ کھلا اور کانتی لال بڑے موڈ میں گنگناتا ہوا باہر آ گیا۔ کہنے لگا، اگروال جی، تم میرے سچے متر ہو، میرے سچے سنگی ساتھی ہو، اٹھو میرے گلے لگ جاؤ۔ کانتی لال پورے موڈ میں آ چکا تھا۔ عمران کو اسی موڈ کا انتظار تھا۔ وہ ہنستا ہوا اٹھا اور کانتی لال کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کانتی لال بولا، اگروال جی سی اگروال، میں اپنی سور گباش ماتا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم نے میرے من کو جیت لیا ہے۔ کانتی لال نے آج تک کبھی کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا، لیکن آج کے بعد تم میرے ایسے دوست ہو جس پر آدمی کو اپنے بھائی سے بڑھ کر بھروسہ ہوتا ہے۔ عمران نے بھی اداکاری شروع کر دی تھی کیونکہ اس ڈرامے کا کلائمیکس شروع ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، کانتی لال جی، آپ مجھے بھی ہمیشہ اپنا بھروسے کا دوست اور سنگی ساتھی پائیں گے۔ کانتی لال بڑا جذباتی ہو رہا تھا۔ شاید زندگی میں اسے کبھی کوئی قابل اعتبار دوست نہیں ملا تھا، یا اس نے کسی کو دوست بنانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا، عمران بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عمران اس انتظار میں تھا کہ وہ کب گلاس میں بچی ہوئی شراب حلق میں اڈیلتا ہے۔ کانتی لال خلاف توقع عمران کے ساتھ بڑی کھل کر باتیں کر رہا تھا اور ان عورتوں کے قصے سنا رہا تھا جن سے اس نے جوانی میں محبت کی، لیکن ان عورتوں نے اسے دھوکہ دیا اور کسی دوسرے کے ساتھ چل دی۔ جب دیر تک کانتی لال نے گلاس کی طرف توجہ نہ دی تو عمران کو فکر ہوئی کہ کہیں کانتی لال گلاس کا مشروب چڑھائے بغیر نہ اٹھ بیٹھے اور کہے کہ بس اگروال جی میں جاتا ہوں، کیونکہ اب دیوداسی بھی اسے یاد نہیں رہی تھی۔ کانتی لال باتیں کرتے کرتے ذرا سگریٹ کا کش لگانے کے لیے رکا تو عمران نے مشروب کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا اثر ضائع ہو رہا ہے میرے پیارے دوست، اس کو بھی پی جاؤ۔ کانتی لال نے خوش ہو کر گلاس پکڑ لیا اور بولا، اگروال، افسوس کہ تم نہیں پیتے، شاید کسی روز تم بھی میرے ساتھ شروع کر دو۔ اب وہ عمران کو تو کہہ کر بلانے لگا تھا۔ منصوبے کا تیسرا مرحلہ اپنے آپ قدرے آسان ہوتا جا رہا تھا۔ کانتی لال دیکھتے دیکھتے گلاس میں پڑی ہوئی ساری وسکی پی گیا۔ عمران نے اطمینان کا سانس لیا۔ عمران نے کھانا منگوا لیا۔ کانتی لال بھی عمران کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کھانے لگا۔ اس دوران اس نے صرف ایک بار دیوداسی کے بارے میں پوچھا کہ راگنی جی ابھی تک نہیں آئی، لگتا ہے انہیں کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، عمران نے کہا۔ اس کے بعد کانتی لال دیوداسی کو بالکل بھول گیا۔ عمران تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے کا جائزہ لے لیتا تھا۔
کہ کیپسول کے سفوف نے اپنا اثر کرنا شروع کیا ہے یا نہیں۔ عمران کا خیال تھا کہ کانتی لال مزید نہیں پیے گا کیونکہ صاف لگ رہا تھا کہ اس کو کافی نشہ چڑھ چکا تھا، اوپر سے اس کو کیپسول کا سفوف بھی پلا دیا گیا تھا۔ لیکن خدا جانے کانتی لال کے دل میں کیا خیال آیا، یا اس نے الخبائث کا لالچ کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے مشروب کا ایک بھرپور ڈبل گلاس بنایا اور اس میں کوکا کولا ملائے بغیر سارے کا سارا چڑھا گیا۔ عمران کو فکر پڑ گئی کہ کہیں اس کی حالت خراب نہ ہو جائے، یا وہ بے ہوش نہ ہو جائے، یا بے سود نہ ہو جائے۔ ایسی حالت میں عمران اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ کانتی لال کی زبان سفوف پینے کے تھوڑی ہی دیر بعد لڑکھڑانے لگی تھی، اوپر سے وہ ایک پورا گلاس چڑھا گیا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا عمران کو خدشہ تھا۔ عمران نے پروگرام کے مطابق بھارت کے ایٹمی پروگرام کے موضوع پر بات کرنی شروع کی ہی تھی کہ کانتی لال نے کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ جھٹک کر کہا، اگروال بھارت کا مقابلہ امریکہ بھی نہیں کر سکتا، پاکستان کی کیا حیثیت ہے، تمہیں معلوم ہے، اور بولتے بولتے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ عمران نے جلدی سے کہا، کیا معلوم ہے کانتی لال جی، آپ کچھ کہہ رہے تھے، اگر ہمیں یقین دلا دو کہ بھارت پر پاکستان ایٹمی حملہ نہیں کرے گا تو ہم اسی مہینے بھارت میں کارخانہ لگانا شروع کر دیں۔ کانتی لال بار بار سر ہلائے جا رہا تھا اور روسٹ مرغ کی ٹانگ بھی چبا رہا تھا۔ عمران کی بات اس نے سن لی تھی۔ اس نے مرغ کی ٹانگ پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، اگروال کارخانے لگاؤ، جتنے لگا سکتے ہو لگاؤ، ہمارے پاس ایک ایسا طاقتور ایٹمی میٹیریل آ گیا ہے کہ اس کے پہلے میزائل کا تجربہ کرنے کے ساتھ ہی پاکستان ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور میں کیا کہہ رہا تھا؟ کانتی لال بار بار بات بول رہا تھا۔ عمران نے کہا، آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں، کانتی لال نے زور سے سر ہلا کر کہا، پاکستان کو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہیں ہوگی۔ عمران نے جلدی سے پوچھا، یہ ایٹمی میٹیریل کیا شے ہے کانتی لال جی؟ کانتی لال گلاس میں مشروب ڈالنے لگا۔ کمبخت وہ گلاس پر گلاس چڑھایا جا رہا تھا۔ عمران نے اسے روکنا چاہا تو اس نے ترش روی سے کہا، اگروال تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں آج ساری پی جاؤں گا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ عمران نے اسے بات یاد دلائی تو وہ بولا، یہ ایٹمی میٹیریل یہ پرمانو شکتی کا پتا ہے، اس کا باپ ہے۔ عمران نے فوراً کہہ دیا، لیکن کانتی بھائی پاکستان بھی ایسا پرمانو یعنی ایٹمی میٹیریل تیار کر سکتا ہے، پھر وہ بھی باہر سے منگوا سکتا ہے۔ اس پر کانتی لال پاکستان کے سائنسدانوں کو برا بلا کہنے لگا، پھر سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا، اگروال اس پرمانو میٹیریل کا ایک خفیہ کوڈ نمبر ہے، جب تک پاکستان کو اس کا کوڈ نمبر نہیں معلوم ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہم اس کے راکٹ فضا میں ہی بسم کرنے والا میزائل تیار کر لیں گے اور پاکستان دیکھتا رہ جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن کانتی لال جی یہ خفیہ کوڈ نمبر چوری بھی تو ہو سکتا ہے، آخر دوسرے ملک کی انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں۔ کانتی لال نے ایک ہلکا سا کہکا لگا کر کہا، اگروال سن لو، اس خفیہ کوڈ نمبر کا سوائے میرے اور کسی کو علم نہیں ہے، میں مر جاؤں گا مگر یہ نمبر دشمن کو نہیں بتاؤں گا۔ عمران نے کہا، لیکن اگروال جی اگر بھگوان نہ کرے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی موت ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ ایٹمی میٹیریل بیکار ہو جائے گا۔ کانتی لال نے گلاس میں سے ایک گھونٹ بھرنے کے بعد کہا، اس کا بھی ہم نے انتظام کر رکھا ہے اور ایک خفیہ جگہ پر یہ کوڈ نمبر لکھ دیا گیا ہے، اس کی یا مجھے خبر ہے اور یا ہمارے سب سے بڑے سائنسدان کو ہے۔ ہاں، عمران نے کہا، دوسرے ملک کے خفیہ جاسوس اس کا پتہ نہیں لگا لیں گے کیا؟ کانتی لال نے عمران کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، وہ اپنی آنکھوں کے ڈیلے یا خود گما رہا تھا یا سفوف کے اثر سے گھومنے لگے تھے۔ کانتی لال نے کھاتے کھاتے ہاتھ کھینچ لیا، اس کے دونوں ہاتھ کانپنے لگے، اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی۔ عمران نے اٹھ کر کانتی لال کو سنبھالتے ہوئے کہا، کانتی لال کیا ہو گیا ہے؟ کانتی لال نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے حلق سے غراہٹ کی سی آواز نکلی اور اس کی گردن ڈلک گئی۔ پہلے تو عمران کو یہ لگا کہ وہ مر گیا ہے۔ اس نے کانتی لال کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، اس کا دل دھڑک رہا تھا، اگرچہ دل کے دھڑکنے کی رفتار سست تھی۔ عمران نے اسے بہت آوازیں دی، ہلایا جلایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر کانتی لال بے ہوش ہو چکا تھا، اسے کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔